لیکن شیخ جب میں دین کی طرف آیا نا تو جب میں نے شریعت کو پڑھا اور ہم نے کہا یار یہ سب چیزیں جائز ہیں. شیخ جب میں نے دین کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو میں نے ایک لسٹ بنائی کیا کیا مجھے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اور وہ جتنی لمبی لسٹ تھی تو اس کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اگر میں یہ سب چھوڑ دوں گا تو پھر میں کروں گا کیا. اور شیطان اس ٹائم آیا, میں سوچا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ نہ 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 کبھی مولوی نہ ہوئی, کبھی دین پہ نہ چلیں, اسلام از بورنگ, تیرے دوست چھوڑ جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تیرے ریلیٹیو چھوڑ جائیں گے, تو کانسرٹس میں نہیں جا پائے گا, سب کچھ. شروع سے ایک والد صاحب کی طرف سے ایک دلیر نیچر تھی. میں نے کہا یار ایسی کی تیسی میں کر کے تو دیکھتا ہوں, میں نے اللہ سے وعدہ تو کیا ہے. میں نے کہا اللہ میں چھلانگ مار رہا ہوں آگے تو مجھے سنبھال لے. اور شیخ میں یعنی قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں آج تقریباً 12 سال کے بعد کہ اللہ کی قسم جو شیطان کے جتنے وعدے تھے نا وہ جھوٹے تھے, اور رحمان کے جتنے وعدے تھے وہ سچے تھے. شیخ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. شیخ جب میں نے ہر چیز کو جو گناہ کی چیز تھی اللہ کی توفیق سے چھوڑنا شروع کیا بفضل اللہ تعالیٰ, شیخ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بہتر آلٹرنیٹ دینا شروع کر دیا. ایک حدیث بھی آتا ہے کہ تم کوئی بھی محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو اللہ تمہیں ول ریپلیس سم تھنگ بیٹر فار یو. تو شیخ وہ ایون جب میوزک چھوڑا تو پھر کچھ تو سننا تھا, قرآن سننا شروع کر دیا اور ترجمے کے ساتھ. تو تب اندازہ ہوا کہ وہ جو روح کی غذا تھی نا وہ کیا تھی, وہ یہ نہیں تھا. اور جب موویز دیکھنا چھوڑیں تو کچھ ڈاکومنٹریز مجھے ویڈیو فارم میں شیخ اس میں لیکچر دے رہے ہیں, آج بھی kalamullah.com پہ موجود ہیں. عمر بن خطاب کی, ابو بکر صدیق کی لائف پہ وہ مجھے مل گئی, ان کو میں دیکھنا شروع ہو گیا. اور برے دوست چھوڑے, اچھے دو بھائی مل گئے. وہ جو حرام ریلیشن شپس تھے جو سب سے بڑا آبسٹیکل تھا ان کو چھوڑا, اور ان کو سب سے بڑا رکاوٹ تھی. تو میں نے کچھ کو میسج کیا کہ بہن یہ آج کے بعد ناجائز ہے. آپ اس وقت مجھ سے رابطہ کریں. میں نے ان کو وہی میسج بھیجا, وہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں, تم بہن کہہ دیا آپ نے؟ بہن کہہ دی. میں نے کہا کیا ہو گیا, واٹس اپ, وائی یو بینگ سو روڈ, واٹ ہیپنڈ. میں نے کہا میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن کا بخار ہے, اتر جائے گا. صحیح. کیونکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ اسٹنٹ مار چکا تھا. اچھا. کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا لیکچر کبھی سفر میں نہ سن لیتے تھے ہم فیملی میں. ایک دم بڑا وہ جو 1.5 گھنٹے لیکچر سنا نا شیخ, اس میں مولانا صاحب نے کیا چپیڑے ماری شیخ انہوں نے, اور بالکل نا پرسنل ہو گیا, یعنی وہ میری زندگی کی اس میں نا. اچھا. تو میں نے بڑا اس دن میں ایموشنل ہوا. میں نے کہا یار تو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اور تیرے آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں کسی نعت سن کے یا کوئی قوالی سن کے, لیکن ویئر آر دا ایکشنز, ٹاک از چیپ. یار تیرا عمل کدھر ہے؟ ہر تو وہ کام کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہے, اور تو بھی محبت کے دعوے کرتا ہے, تو تیرا تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں. پھر وہ ایموشنل ہو کے نا میں نے پہلے بھی ایک میسیج ڈال دیا تھا. میں نے کہا کہ یہ دوبارہ سے جب 2 دن گزرے نا وہ ایمان واپس اپنے, اسے میں نے میسیج کیا. پھر پہلے میسیج بھیجا ہوگا, سسٹر کہا ہوگا, پھر جب رجوع کیا ہوگا تو دوسرے مسلمانوں کی سسٹر. میں نے میسیج کیا کہ سوری میں پھسل گیا تھا, میں بہہ گیا تھا, مجھے معاف کر دیجیے, آئندہ ایسے حرکت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ایسے نہ کیا کریں. جی دوبارہ جب میسیج ہونے کا 2 دن کا بخار ہے اتر جائے گا. یعنی آپ نے جب دوبارہ میسیج بھیجا تو آپ نے کہا میں پھسل گیا تھا, یعنی آپ کو جو میں نے سسٹر کہا تو میں پھسل گیا. جی میں پھسل گیا تھا, یعنی وہ بہہ گیا تھا میں. تو جب دوبارہ میسیج کیا تو انہوں نے کہا 2 دن کا ہے. 3 دن 4 دن 5 دن گزرے تو کوئی رپلائی نہیں. تو نے کہا خیریت تو ہے, کچھ 2-4 مولانا کے لیکچر تم نے اکٹھے تو نہیں ایک دفعہ سن لیے کہ اتنی ٹائم نکال لیا. میں نے کہا نہیں یار میرا بس ایکسیڈنٹ ہوا, میں چینج ہونا چاہتا ہوں. تو یعنی شیخ بڑے آرگیومنٹس ہیں آگے سے, یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا, یہ دین سکھاتا ہے کسی سے وعدے نہ نبھانا, وہ کہاں گئے جو خواب تم نے ہمیں دکھائے تھے. اور اللہ معاف کرے شیخ لمبے لمبے خواب دکھائے ہوئے تھے. تو یہ وہ تو خواب پورا کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ. 4 کی جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تو دی ہے. بالکل دی ہے, لیکن صرف ان کے حالات اور واقعات. بھابھی سے میں پہلے پیش کی معذرت. ٹھیک, اگر مجھے میری وائف کو پتہ چل جائے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کال آنا شروع ہو جائے گی. ان کو میں نے نہیں بتایا کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں, تو پتہ چل جائے گا, وہ تو چل جائے گا پتہ چلے گا. تب بہت دیر ہو چکی ہوئی شیخ. تو وہ شیخ الحمدللہ جب وہ ہر چیز یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور شیخ جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے پیرنٹس سے کہا کہ ساری زندگی ایک
میں نے کو بتایا کہ یہی حالات واقعات ہیں. آلٹرنیٹ اللہ نے اچھی بیوی کی شکل میں دی. بالکل شیخ, جی الحمد للہ میرا نکاح ہو گیا شیخ, ابھی ماشاء اللہ 3 بچے بھی ہیں الحمد للہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام نا ڈیزائرز کو سپریس کرنے کی, کچل دینے کی بات نہیں کرتا, چینلائز کرنے کی بات کرتا ہے. اور اسلام نے کہا ہے کہ تم انسان ہو, تمہیں محبت ہوگی, ہم نے تمہیں ایسے ہی بنایا ہے, اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہوگی تمہیں. نہیں, آپ ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی بھی ہے آپ کی, ایک اٹریکشن بھی ہے, اور اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں. تو وہ پرانی والی رابطے کی کوشش تو کرتی ہوں گی کہ چلو یار اب دوستی نہیں لگاتے, شادی کر لو. دیکھو ان کی بھی 3 بچے ہو گئے شیخ. اچھا جلدی نہیں ہو گئے؟ ابھی ان کی بات دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ٹھیک, ابھی فقی سوالات کے لیے میسج آتے ہوتے ہیں شیخ, صحیح ہے, تو ہاں بھائی یہ مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا بہن یہ مسئلہ ہے, تو یہ ہے شیخ. ٹھیک ٹھیک. تو الحمد للہ شیخ ہر چیز کا یعنی تو اسلام شیخ جو بات بیک سے شروع ہوئی تھی کہ اسلام اگر ہم دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں حلال ہیں کرنے کو, حرام بڑی چند چیزیں ہیں. اور کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں, حرام بڑی چند چیزیں ہیں. لیکن ہم لوگ بس شیطان نے ہمیں بہکایا ہوا کہ نہیں شوگر لے گا تو شراب پی کے لے گا, شوگر لے گا تو کسی کو انڈے مار کے لے گا یا گالیاں دے کے لے گا. حالانکہ شوگر لگانے کے لیے شیخ بہت آپشن ہیں ہمارے پاس الحمد للہ.